السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جی، حدیث مبارکہ ہے اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، فجر کو خوب روشن ہونے پر پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ اجر ہے۔ حدیث کا ترجمہ غلط کیا گیا جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کسی مسئلے پر بات کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس بارے میں تمام احادیث مبارکہ کو جمع کریں، یا کم از کم اکثر احادیث مبارکہ کو ضرور جمع کریں۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم فجر اندھیرے میں پڑھیں، اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم خواتین فجر کی نماز پڑھ کر نکلتی تھیں تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ہم خواتین ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتی تھیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ احادیث مبارکہ میں کبھی تناقض نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا۔ احادیث مبارکہ کبھی بھی ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں، یہ ٹکراؤ صرف اور صرف ہماری سوچ اور ہماری فکر کے مطابق ہوتا ہے۔ اس حدیث کا اصل مفہوم کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل پڑھا ہے، لمبا پڑھا ہے، اور کتنی لمبی نماز پڑھی ہے یہ حدیث مبارکہ میں ان سورہ ہائے مبارکہ کے اسماء گرامی سے واضح ہے۔ اب اگر فجر کو شروع ہی ہم کریں روشنی میں تو پھر تو جتنی لمبی نماز آقا علیہ السلام پڑھتے تھے سورج طلوع ہو جائے گا۔ اس کا مفہوم اصل میں یہ ہے کہ تم فجر کی نماز تو پڑھو اندھیرے میں، لیکن تلاوت قرات اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ قرات کرتے کرتے روشنی ہو جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔